اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ جب سے میں نے یہ ویڈیو بنانی شروع کی ہیں، اور جب سے میں اس معاملے پر بات کرنا شروع ہوا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، پرسنلی اٹیک کر رہے ہیں میری۔ کچھ لوگوں نے مجھے زبان کے لکنت کا طنز دیا، کچھ لوگوں نے اپنی تربیت کی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے نا گالیاں تک دی، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ مجھے چپ کرا لیں گے۔ میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں جو جس نے ابھی 4 ہفتے پہلے 3 ہفتے ہوئے ہیں مجھے، 4 ہفتے بھی پورے نہیں ہوئے یہ کام کرتے ہوئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے چپ کروا لیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ یہ میں اتنا آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی اوقات دکھاؤں تھوڑی سی۔ ظاہر ہے جس لیول پہ تک آپ گرے ہوئے ہیں، جس لیول تک آپ گر چکے ہیں، وہ لیول میرا نہیں ہے، وہ تربیت میری نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کو آئینہ ضرور دکھانا ہے، ان کو صرف یہ تنبیہ کرنی ہے کہ تمہاری دھمکیاں، تمہاری گالیاں، تمہاری بد زبانیاں، تمہاری بد تہذیبیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اسی رفتار سے، اسی طریقے سے، اسی انداز سے ویڈیوز بناتا رہوں گا اس مغویہ بچی کے حق میں، اس اغوا کار گینگ ظہیر کے اور اس کے جو ساتھی ہیں ان سب کے خلاف۔ یہ میرا کام ہے جو میں کرتا رہوں گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ اپنی تربیت کی شرافت دکھا کر مجھے روک لو گے تو شاید تمہاری بھول ہے۔ ہاں، مجھے زبان میں لکنت ہے، لیکن یہ قدرتی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کسی اور کا کوئی وہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدائشی بنایا ہے، اس کا لیکن یہ اس طرح سے میں اگر بات کرنے سے رک جاؤں تو شاید یہ تم بھول رہے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہاری جو بد تہذیبیاں سامنے آتی ہیں نا، تو میرے اندر بات کرنے کا حوصلہ اور پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، اس کا نشانہ صحیح لگا ہے، کسی کی دم پہ واقعی پیر آیا ہے، تو اب وہ دکھاتے ہیں اپنی اوقات، کہ کس طرح آپ کی پرورش ہوئی، کس طرح آپ نے جو ہے نا آپ کے یہاں کلچر ہے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور الٹے نام رکھنا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن صدیوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو بندہ حق کی بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، اس کو یہ سب کچھ تو سہنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک بچی جس کو ریاست پاکستان نے، میڈیکل بورڈ نے کمسن ڈکلیئر کیا، کمسن کہا کہ 14 سال کی بچی، جس ٹائم اس کو اغوا کیا گیا تھا اس کی عمر 14 سال تھی۔ اب یہ ان لوگوں کے ہاں ہوگا کہ 14 سال کی بچیاں جو ہے نا وہ دھندے پہ بٹھا دی جاتی ہیں، ان لوگوں کے ہاں ہوگا کہ جو 14 سال کی بچیوں سے کاروبار کرواتے ہیں، 13 سال کی بچیوں سے کاروبار کرواتے ہیں تاکہ یہ اپنا گزارا کریں۔ شریفوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جتنا برا بھلا کہہ دیں مہدی کاظمی صاحب کو اور ان کی فیملی کو، یہ بتاتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی، ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ کس علاقے سے اٹھ کے آئے ہیں، ان کے ہاں کون کون سی جو ہے نا وہ اقدار ہیں، کون کون سی معاشرتی اقدار ہیں جن کے اوپر یہ عمل پیرا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے۔ وہ زنیرہ ماہم جو کہ ایک پروڈیوسر کی سویٹی آنٹی کہلاتی تھی، سویٹی بیبی کہلاتی تھی، اس کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں۔ اور وہ جس طرح بیٹھ کے گالیاں دیتی ہے، اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو قصے مشہور ہیں کہ اس کے والد اس کے تینوں بہنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پہ باتیں مشہور ہیں، پروف کے ساتھ مشہور ہیں، اور جس بندے نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جی مجھے غلط ثابت کرو، اس کے اوپر کیس کر کے بتا رہے ہیں کہ جی کہ تم نے ہمارے راز کیوں آؤٹ کیے ہیں، تم نے ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے ثبوت دیے ہیں ان ثبوت کو غلط ثابت کرو، ہمت کرو تو پھر پہلے ثبوت غلط ثابت کرو، پھر کہنا کہ ہاں یہ اس بندے نے غلط کہا تھا، لیکن نہیں ہو سکتا چونکہ باتیں تو سچ ہی ہیں۔ کس طرح اس نے اس کے یہاں کے لوگ بیٹھ کے وہ ایڈی ملک بغیرت جو ہے، وہ جھوٹا مکار، وہ جو زبان استعمال کرتا ہے، کس طرح زنیرہ ماہم نے جو ہے نا وہ ایک پردہ دار اور ثقاف اوڑھنے والی کمیونٹی کی ایک عورت کے لیے جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کرتی ہے، اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرافت کا پیمانہ ہے تو بھائی ہم اس شرافت سے بہت دور ہیں۔ اگر اس طرح ایک ناچنے والی، ایک دھندا کرنے والی زنیرہ ماہم اس طرح کی بکواس کرے گی اور لوگ اس کو شریف مانیں گے، تو یقیناً وہ شرافت ہم میں نہیں ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ کیونکہ یہ دھندا کرنے والی جو ہے نا، یہ سمجھتی ہے کہ ہر کوئی اس جیسا ہے، اور وہ جو دلال اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی باتیں سن کے تائید کر رہے ہوتے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی اسی کلچر سے آئے ہیں۔ یقیناً، میرا خیال نہیں ہے، وہ یقیناً اسی کلچر سے آئے ہیں۔ اور پھر یہ جو چھوڑ جاتے ہیں، جب بھی کوئی ویڈیو دیکھی جو مہدی صاحب کے حق میں ہے اور زنیرہ ماہم اور اس کے گروپ کے، اس کے گینگ کے خلاف ہے، اب دکھانے لگ گیا اپنی تربیت کا اثر، اور شاید ارادہ یہی ہے، شاید مقصد یہی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو زنیرہ ماہم کچھ ان کی گھر والوں کے لیے بھی ان کو زیادہ پیسے دے گی۔ لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے آپ ہمیں نہ بریک کر سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنانا چھوڑ دیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے سب لوگوں کو جو کچھ دنوں سے میرے ویڈیوز پہ آ کر بھی اپنی تربیت کی شرافت دکھا رہے ہیں۔ ہمت ہے تو جا کے عدالت میں پہلے اب مجرم کو بچائیے، جس کے سر پر اب تلوار لٹک رہی ہے، جو عدالتوں میں سے بھاگتا پھر ہے۔ ہمت کر کے پہلے اس کو قانون کے سامنے لائیے، جب اگر سچے ہو تو پھر جیت کے دکھاؤ مقدمہ، پھر دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پہ کھڑے ہو۔ یہ میرا یہ پیغام ہے تم لوگوں کے لیے، خاص طور وہ لوگ جو میری ویڈیوز پہ آ کے کامنٹ کر رہے ہیں۔ نام نہیں لیتا ہوں میں، نام بہت ہیں، لسٹ لمبی ہے، بغیرت ایک ہی لفظ کافی ہے ان لوگوں کے لیے، بغیرت اور گھٹیا۔ تو اگر تم لوگوں میں ہمت ہے نا، تو پہلے ظہیر کو عدالتوں سے پیش کرو اور اس کو مقدمے سے بری کرواؤ۔ تم لوگ تو مقدمہ ہی نہیں شروع ہونے دیتے، تم کو پتا ہے کہ جی وہ جیل جائے گا۔ ہمت ہے تو پھر سامنے آؤ، تو پھر پوری طرح آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ جی کتنے پانی میں ہو یا پانی کے بغیر ہو۔